زندگی کا سب سے بڑا امتحان پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ پر آپ کے اپنے ہی درد کا سب سے بڑا پہرا بنا دیتے ہیں، اور اس درد کے بیچ میں اگر سب کچھ ٹوٹ بھی جائے تو ایک چیز ہوتی ہے جو انسان کو سنبھال کر رکھتی ہے، اللہ کا بھروسہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی بھی کچھ ایسی ہے، بلکہ زندہ مثال ہے اس بات کی کہ جب دنیا آپ کو چھوڑ دیتی ہے تو تب اللہ کا پلان شروع ہوتا ہے۔ یہ کہانی دھوکے، صبر اور تقدیر کے گہرے راز سے جڑی ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک چھوٹی سی غلطی یا ایک نفرت بھری نظر کا نتیجہ ایک بہت بڑا امتحان بن سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سیکھیں گے کہ کیسے ایک بندہ جسے لوگ زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں، اللہ اس کے سر پہ تاج رکھ دیتا ہے۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے پہلے مراحل ایکسپلور کریں گے، ان کا بچپن، ان کا خواب اور ان کے بھائیوں کا غصہ، ایسے واقعات جو آج بھی اس انسان کے لیے فائدہ مند ہیں جو اندھیروں کے اندر اللہ کی رحمت تلاش کر رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی ایک بہت ہی نورانی چہرے والے تھے، لیکن ان کی معصومیت ان کے بھائیوں کو پسند نہیں تھی۔ بچپن میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ایسا خواب دیکھا، جب انہوں نے اس خواب کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی کہ انہوں نے اپنے والد کو یہ خواب بتایا تو ان کے والد نے ان کو منع کیا کہ یہ خواب کسی کو بھی مت بتایا جائے، کیونکہ یہ خواب ایسا تھا جو ان کی تقدیر کی پہلی نشانی تھا۔ ان کا خواب کچھ ایسا تھا جس میں سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام میں بہت گہرا پیار تھا جو ان کے بھائیوں کے لیے حسد کا باعث بن گیا۔ انہوں نے پلان بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سے بہت دور کر دیا جائے، تو انہوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو زنجیروں سے باندھ کر بہت دور جا کر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ اس موڑ پر کہانی اس شخص سے ملتی ہے جس نے زندگی میں اپنوں سے دھوکا کھایا ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو انہوں نے کسی کو برا نہیں سمجھا، بلکہ صرف اللہ پہ بھروسہ رکھا۔ ان کا یہ پہلا امتحان تھا درد کا اور تنہائی کا، لیکن اس موڑ کے اوپر بھی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اکیلے نہیں چھوڑا، کیونکہ اس گہرے کنویں کے اندر اندھیرا ہونے کے باوجود بھی وہ کنواں روشن تھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل اللہ کے نور سے روشن تھا۔ یہ سبق ہر اس شخص کے لیے ہے جو غموں کے گہرے کنویں میں گرا ہو اور اللہ کی مدد کا انتظار کر رہا ہو۔ کچھ کفار کا اس کنویں کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال کر غلام بنا لیا۔ ذرا سوچ کے دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو کچھ ٹائم پہلے اپنی باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، وہ اب ایک غلام کی زندگی گزار رہا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا وہ موڑ آیا جو انسان کے صبر کو آزماتا ہے۔ جن کفار نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تھا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازاروں میں جا کر بیچ دیا، اور ان کو خریدنے والا ایک تاجر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بہت بڑے غم کی شکایت اللہ سے نہیں کی، بلکہ اللہ پہ بھروسہ رکھا۔ جبکہ آج کل کے دور کے اندر اگر ہمیں کوئی چھوٹا سا بھی غم آتا ہے تو ہم اللہ سے شکایتیں کرنے لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنے بڑے غم کے اندر بھی، غلامی کے اندر بھی اللہ پہ بھروسہ رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ ان کو خریدنے والا تاجر بھی ان سے بہت متاثر تھا۔ اب تک کی کہانی سے جو ہمیں سبق ملا وہ یہ ہے کہ چاہے دنیا آپ کو چھوڑ بھی دے، آپ اللہ سے رابطہ بنائے رکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے بہت مشکل حالات میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا، اللہ پر توکل کرنا نہیں چھوڑا۔ کیا ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس مثال کو آج بھی زندہ کر سکتے ہیں؟ اب ایک بار پھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت بڑا امتحان آیا۔ زلیخا جو ان کے مالک کی بیوی تھی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن نبی یوسف علیہ السلام نے اس نفرت انگیز فتنے کا مقابلہ اللہ کے توکل اور اللہ کے خوف سے کیا۔ جہاں ہر شخص گر سکتا تھا وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو سنبھالا اور فرمایا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ان کی ہمت نے یہ چیز ثابت کی کہ اصل حسن صرف چہرے کا ہی نہیں ہوتا، اصلی حسن تو اس ایمان کا ہوتا ہے جو ایک انسان کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے۔ یہ چیز ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر زندگی میں ہمارا سامنا کسی بھی فتنے یا کسی بھی گناہ والے راستے سے ہو تو ہم خود کو اور اپنے نفس کو اللہ کے خوف سے روک سکیں۔ نبی یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ اگر آپ زندگی میں کسی بھی غلط سچویشن یا کسی بھی غلط راستے کو دیکھ رہے ہو اور اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو آپ اس راستے پہ کبھی چل ہی نہیں سکتے۔ زندگی کا سب سے بڑا راز یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس وقت کس امتحان سے گزریں گے
اور کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ زندگی کا کوئی بھی امتحان ہو وہ کسی نہ کسی مقصد سے جڑا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک ایسا ٹائم بھی آیا جب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور جیل میں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ سے کسی قسم کی شکایت نہیں کی، بلکہ جیل کو عبادت کا مقام بنا دیا۔ آج کا انسان چھوٹی سی مصیبت میں فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے، بس سمجھنے میں ایک تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ اللہ کا نظام، اللہ کا پلان کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ایریا کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ اس وقت سب کو سمجھ آیا کہ زندگی کا ہر ایک زخم، ہر ایک مصیبت انسان کو کسی نہ کسی منزل کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ کا نظام ہماری سمجھ سے بہت ہی اوپر ہے۔ ہر رکاوٹ کے پیچھے ایک آزمائش، اور ہر آزمائش کے پیچھے ایک انعام چھپا ہوتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا بھی آیا، جن بھائیوں نے ان کو مل کر کنویں میں پھینکا تھا، وہی لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مدد کے لیے آئے۔ ذرا سوچئے کہ آپ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح زندگی میں کسی ایک قید میں پھنسے ہوئے ہیں، اندھیری قید میں۔ شاید زندگی میں دوستی، گھر یا پھر کیریئر کی ٹینشن کا امتحان چل رہا ہے۔ تو کیا ہم ایسی سچویشنز کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ سے شکایت کرنے کے بجائے اللہ کے پلان پہ بھروسہ رکھتے ہیں؟ اگر آپ زندگی کے کسی ایسے موڑ پہ ہیں جہاں پہ آپ کو سارے راستے بند نظر آ رہے ہیں، وہ موڑ ایسا موڑ ہے جس پہ آپ کو صرف اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، تو اللہ اس موڑ سے کوئی نہ کوئی آپ کو راستہ لازمی دکھائے گا۔ انسان کی ہر مصیبت ایک دعا کے اندر بدلتی ہے، اور جب دعا سچے دل سے کی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ آپ کی دعا سن نہیں رہا، شاید وہ آپ کو وہ چیز دے گا لیکن کچھ دیر کے بعد۔ تو آج کے بعد آپ کی زندگی میں کسی بھی طرح کی سچویشن ہو، کسی بھی طرح کے حالات ہوں، درد ہو یا غم ہو، آپ نے اللہ سے شکایت کرنے کے بجائے جس بھی سچویشن میں اللہ کا شکر ہی ادا کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ سٹوری جو میں نے بہت ہی پریسائز کر کے، چھوٹی کر کے آپ کو ایکسپلین کی ہے، اور اس سٹوری سے ہمیں جو سبق مل سکتا ہے آپ کو بتایا، آپ کے کسی نہ کسی کام ضرور آئے گا۔ اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتا ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔